آج یہ جو سورہ ملک سے ہی سٹارٹ ہوا تھا، لیسن تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت بنائی کہ تاکہ وہ آزما سکے. بلو ہوتا ہے آزمانا، کہ کون احسن عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد حیات اس آیت میں بتا دیا ہے کہ انسان کو زندگی اور موت، بلکہ انسان کیا، زندگی اور موت کو تخلیق کرنے کا، جنات کا بھی کیونکہ حساب ہوگا نا، تو زندگی اور موت کو تخلیق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ٹیسٹ کرنا کہ کون احسن عمل کرتا ہے. اور احسن عمل کی شرائط ہم نے دیکھ لی کہ اخلاص سے نیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا ہے، اور دوسرا سنت کے مطابق کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے جن و انس کو کیوں بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے. یہ قرآن کی آیت ہے. تو پھر مقصد تو انسان کا عبادت ہی ہے نا. اب نیک عمل کون کرتا ہے اور عبادت کون کرتا ہے؟ یہ دو کیا چیزیں ہیں؟ یہ دونوں ایسے ہیں کہ آپ کا ہر عمل نیک عمل ہو سکتا ہے، آپ کا ہر عمل عبادت ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ دنیا کے یہ بھی بات کر رہی تھی نا عظمیٰ، کہ ہم اپنے گھر والوں کے کام جو ہیں وہ ان کی وجہ سے نمازوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. دیکھیں، جو بہت چھوٹے بچوں کی ماں ہے نا، اس کا تو نماز پڑھنا بھی جہاد ہوتا ہے. اور اسپیشلی جو ہم کمبائن سسٹم میں جو خواتین رہ رہی ہوتی ہیں، کہ وہ بہت سے لوگوں کے کام مینج کر رہی ہوتی ہیں، وہ بہت سے لوگوں کے کاموں میں انگیج ہوتی ہیں. ورنہ اپنی مرضی سے تو آپ کوکنگ کا ٹائم بدل لیں، اگر بچے کا ٹائم ہے تو کوکنگ لیٹ کر لیں، لیکن آپ کو بہت سی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو وہ آپ کا جو صرف نماز پڑھنا ہے نا، وہ بھی بہت بڑا جہاد ہوتا ہے کہ آپ اسے وقت پہ پڑھیں. اور کبھی نہیں پڑھ سکے تو اللہ کے نبی نے حضر میں بھی نمازیں جمع کی ہیں، تو اس میں پریشان نہیں ہونا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ تمہارا ہر عمل، ان کا قول ہے یہ، کہ تمہاری ہر عادت عبادت ہے اگر نیت اللہ کے لیے خالص ہے. تو دنیا کا بھی کوئی کام اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا نا، تو وہ بھی عبادت ہی ہوتا ہے. آپ دنیا کی تعلیم بچوں کو دلائیں لیکن کہیں کہ تم ایک انفلوئنشل مسلم بننا، تم اسلام کو انفلوئنس کرنا، تو وہ بھی عبادت ہوگی، وہ دنیا کی تعلیم بھی عبادت ہوگی. نیت یہ ہو. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ بس آپ دنیا کمانا، زیادہ سے زیادہ ڈالرز کما لینا اور کہیں چلے جانا اور بس تم ملینئر بن جانا، تو پھر تو وہ دنیا کا ہی عمل ہے نا، جو صبا منصورہ ہوگا قیامت کے روز، وہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا آخرت کے میزان میں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے احسن عمل کرنا ہے، اور احسن عمل وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جس میں نیت جو ہے نا وہ اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہی آپ کی عبادت ہے. وہ چاہے دنیا کا کوئی عمل ہے یا بالکل دین کا کوئی ریچول ہے، کوئی عبادت کا سٹائل ہے، نماز روزہ زکوٰۃ ہے، یا کوئی دنیا کا کوئی عمل ہے، وہ کرنا اللہ کے لیے ہے. کیونکہ دنیا کے سارے اعمال دیکھیں، عبد جو ہے نا، عبد کا لفظی معنی ہوتا ہے غلام. ٹھیک ہے، غلام. تو اللہ کا عبد بننا صرف جو ریچولز ہماری ہیں، جسمانی عبادت کے طریقے ہیں، صرف وہ اللہ کا عبد بننا نہیں ہے. آپ کی زندگی میں جتنے کام آپ کرتے ہیں ان سب میں آپ کھا کیسے رہے ہیں، بیٹھ کیسے رہے ہیں، بات کیسے کر رہے ہیں. حسن اخلاق جو ہے وہ حسن اخلاق میزان پہ سب سے بھاری چیز ہے. حدیث کا مفہوم ہے نا کہ میزان میں سب سے بھاری حسن اخلاق ہوگا. تو اگر آپ کسی سے حسن اخلاق سے بات کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہی ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ زمین و آسمان کو لپیٹ کے اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں حسن اخلاق ہو تو وہ بھاری ہوگا. تو یہ حسن اخلاق ایسی چیز ہے، اگر آپ سارا دن معاملہ حسن اخلاق کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی ساس سسر کے ساتھ، یا اپنے بچوں کے ساتھ، کوئی بھی ریلیٹیوز ان میرڈ ہیں تو وہ اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ، اپنے تایا چچا چچیاں، جو بھی آپ کے ریلیٹیوز ہیں پاس، ان کے ساتھ، تو وہ بھی عبادت ہی ہے. اور وہ عبادت جو ہے اس میں جو احسن عمل ہے، جو اللہ کے لیے کیا اور سنت کے مطابق کیا، یہ سب کچھ عبادت ہی ہے. جنہوں نے اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ہر عادت عبادت ہے اگر نیت اللہ کے لیے ہے. احسن عمل وہی ہے جو اللہ کے لیے اور سنت کے مطابق ہے. سنت کے مطابق آپ کو ہر طریقہ ملے گا زندگی گزارنے کا، ہر طریقہ تو وہ احسن عمل ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی زندگی گزارنے کے سارے جو طریقے ہیں، یہ اسلام کوڈ آف لائف ہے. پورا آپ کو کوڈ مل جاتا ہے کہ یہ ایسے گزارنی ہے زندگی. رشتہ داروں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اور اپنے ایون کہ ان لاز بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو ان کے لیے بھی بہت سے آپ کو
احکامات سمجھ آ جائیں گے کہ کیسے معاملات کرنے ہیں، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، ان کے بارے میں کیا کہا گیا قرآن میں؟ حق ہے تمہارے مالوں میں ان کا، تو یہ سب کچھ کریں، یہ سب ایسا عمل ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔